شام کے فاتح ابو محمد الجولانی کے سر کی قیمت $10 لاکھ کیوں؟ الجولانی کے شام کی فتح کرنے کے بعد ان کے سر کی قیمت کیوں ہٹا دی گئی؟ ان کی تنظیم حیات التحریر الشام پر پابندی برقرار کیوں؟ امریکہ اب ان سے کیا چاہتا ہے؟ کیا اقلیتی عیسائی اور یہودی شام میں رہ سکیں گے؟ یہ سب اور بہت کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں، ساتھ رہیے گا۔ شام ایک اشرے سے زائد خانہ جنگی کے باعث تباہ حال ہو چکا تھا، اور اسی دوران عالمی سطح پر ایک نام ابھرا، ابو محمد الجولانی۔ ابو محمد الجولانی دہشت گردی کے نیٹ ورک سے منسلک رہے پراسرار شخصیت کے مالک ہیں، حیات التحریر الشام کے قائد ہیں، اور اس وقت شام کے عبوری سربراہ ہیں۔ امریکہ نے ان کی ہیڈ منی $10 ملین کیوں رکھی؟ اور دلچسپ بات یہ کہ اب ان کے سر کی قیمت ختم کیوں کر دی گئی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ابو محمد الجولانی کے ماضی میں جھانکنا پڑے گا کہ وہ کون ہیں اور شام کے عبوری سربراہ بننے تک وہ کن کن مراحل سے گزرے۔ ابو محمد الجولانی کا اصل نام احمد حسین شرح ہے، اور وہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں 1982 میں پیدا ہوئے۔ ان کے نام میں جولانی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کا خاندان گولان ہائٹس کا رہائشی ہے۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے جب گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا تھا تو ان کی فیملی نے اس علاقے کو خالی کر دیا تھا اور سعودی عرب منتقل ہو گئے تھے۔ اگر آپ گولان ہائٹس سے متعلق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ لیفٹ پہ یہاں ٹاپ پہ جو لنک آ رہا ہے اس پہ کلک کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں الجولانی کے والد آئل انجینئر تھے اور وہ وہیں پلے بڑھے، اور 1989 میں اپنی فیملی کے ساتھ شام واپس آ گئے اور دمشق میں اپنی رہائش اختیار کی۔ فلسطین میں سن 2000 میں دوسری انتفاضہ کے دوران انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں بھی ظالم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ عراق میں 2003 میں امریکی حملے کے بعد دمشق میں امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے جوانوں کی بھرتی ہوئی، الجولانی بھی اس میں بھرتی ہو گئے۔ بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا کے مطابق الجولانی نے 2004 میں القاعدہ جوائن کی۔ 2004 میں وہ امریکی فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور عراق میں واقع بقا حراستی مرکز میں ان کو قید کر دیا گیا۔ الجولانی کو 2009 میں اس وقت آزادی ملی جب یہ کیمپ بند کر دیا گیا، اور آزادی ملنے کے بعد یا رہائی ملنے کے بعد وہ دوبارہ القاعدہ میں واپس چلے گئے۔ اب 2011 آتا ہے۔ عرب اسپرنگ کے دوران شام میں بھی صدر بشار الاسد کے خلاف احتجاج شروع ہوتے ہیں۔ ان احتجاج کو دیکھتے ہوئے عراق میں القاعدہ عراق کے سربراہ ابو بکر البغدادی شام پر قبضہ کرنے کی سوچتے ہیں، اور اس مقصد سے وہ جولانی کو شام بھیجتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کر القاعدہ کے لیے ایک فورس بنائے۔ الجولانی نے شام میں جا کر النصرہ فرنٹ بنائی اور شمالی شام کے بعض علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں ایک ایسا نظام قائم کیا کہ وہاں ان علاقوں میں خوشحالی آنے لگی۔ یہ دیکھتے ہوئے ابو بکر البغدادی نے الجولانی کو ہدایت کی کہ وہ اپنی تنظیم النصرہ فرنٹ کو ISIS میں شامل کر لیں۔ الجولانی نے ابو بکر البغدادی کی ہدایت ماننے سے انکار کرتے ہوئے اس وقت کی مرکزی القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواری سے اپنی وفاداری کا اعلان کر دیا، اور 3 سال بعد القاعدہ سے بالکل ہی تعلق ختم کر لیا۔ Al Jazeera has obtained exclusive video of the former leader of Al-Nusra Front confirming the group's split from Al-Qaeda. ابو محمد الجولانی نے اپنی تنظیم النصرہ فرنٹ کو 2016 میں القاعدہ سے الگ کر دیا اور اس کو ری برانڈ کر دیا، اس کا نیا نام رکھ دیا حیات التحریر الشام۔ 2017 میں حیات التحریر الشام نے ادلب میں سیرین سلویشن گورنمنٹ کا اعلان کر دیا۔ 2020 میں خانہ جنگی کے خاتمے کا معاہدہ ہوتا ہے اور الجولانی کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے باغی گروپوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور شمال مغربی علاقوں کی ترقی پر ساری توجہ مرکوز کر دیتے ہیں۔ 2024 میں ادلب، جو اسد دور میں ایک پسماندہ صوبہ کہلاتا تھا، اب کافی ترقی کر چکا تھا۔ اب ادلب میں جدید شاپنگ مالز ہیں، کافی ہاؤسز ہیں، بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا ایک جدید نظام موجود ہے، اور یہ سہولیات تو دمشق والوں کو بھی میسر نہیں ہیں۔ لبنان کی تنظیم حزب اللہ شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت بھی کر رہی تھی اور مدد بھی کر رہی تھی، لیکن حال ہی میں حزب اللہ پر اسرائیل کے پے در پہ حملوں کے بعد اس نے شام کو تقریباً خالی ہی کر دیا اور اپنے دفاع میں مصروف ہو گئی۔ اسی پہلو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نومبر 2024 میں الجولانی نے اسد حکومت کے خلاف سرعت کے ساتھ حملہ شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں حیات التحریر الشام یعنی HTS نے حلب کا کنٹرول حاصل کر لیا، جو شام کا سب سے بڑا شہر اور تجارتی مرکز تھا۔ After hard work, patience and the steadfastness of the brothers and the heroic fighters, the city of Aleppo has been completely liberated.
الجولانی نے شہر میں یہودی اور عیسائی برادریوں سے ملاقاتیں کی، انہیں سیکیورٹی کا یقین دلایا اور معمولات زندگی جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ اگلے ہی ہفتے حیات التحریر الشام کی فوجیں حمص اور حما کو فتح کرتے ہوئے دمشق میں داخل ہوئیں اور اسد حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ الجولانی نے اپنی فتح کا اعلان شام کی تاریخی اموی مسجد میں کیا اور اپنا فرضی نام ابو محمد الجولانی ترک کر کے اپنا اصل نام احمد حسین الشرع اپنا لیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے ان کی سر کی قیمت کا اعلان کیوں کیا تھا۔ امریکہ نے 2013 میں الجولانی کے سر کی قیمت $1 کروڑ رکھی تھی۔ ان پر الزام تھا کہ وہ القاعدہ کے رکن ہونے کے ناطے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ شام میں الجولانی کا تسلط قائم ہونے کے بعد امریکہ نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے اپنے فیصلے میں لچک دکھائی اور فوری طور پر ان کے سر کی قیمت کو ختم کر دیا۔ ترکی کی انادولو ایجنسی کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ باربرا لیف نے حیات التحریر الشام کے لیڈرز سے ملاقاتیں کی۔ دمشق میں حیات التحریر الشرع کے لیڈر سے ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ امریکہ نے ابو محمد الجولانی کے سر کی قیمت واپس لے لی ہے۔ امریکہ نے حیات التحریر الشام کے رہنماؤں سے ملاقات کو بھی نتیجہ خیز اور تفصیلی قرار دیا۔ باربرا لیف نے بتایا کہ احمد الشرع سے بات چیت میں وہ کافی عملیت پسند نظر آئے۔ امریکہ نے احمد الشرع یعنی الجولانی کی تنظیم حیات التحریر الشام کو 2018 میں دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ امریکہ نے اس تنظیم کو النصرہ فرنٹ سے تعلق کی بنیاد پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ الجزیرہ کے مطابق الجولانی سے رابطوں کی تصدیق کرنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ بلنکن کہتے ہیں کہ ایسے معاملات میں بات چیت انتہائی حساس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیات التحریر الشام کو امریکہ نے 2018 میں دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا اور ایسی تنظیموں سے عام طور پر امریکہ بات نہیں کرتا۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اس تنظیم سے بات چیت دراصل شام کے مستقبل کے عظیم مقصد سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ نے اس تنظیم یعنی حیات التحریر الشام کو 2015 میں دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ اب شام کے حالات تبدیل ہونے کے بعد سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں غور کیا جا رہا ہے کہ اب اس تنظیم پر سے پابندی ہٹائی جائے یا نہیں۔ اقوام متحدہ کے طریقہ کار کے مطابق اگر سیکورٹی کونسل کا رکن ملک اس پر سے پابندی ہٹانے کی تجویز دے تو اس تجویز کو سیکورٹی کونسل کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ اگلے مرحلے میں سیکورٹی کونسل کے تمام 15 رکن ممالک اگر اس تجویز کو منظور کر لیں تو اس پر سے پابندی ہٹ جائے گی۔ البتہ عالمی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ حیات التحریر الشام سے پابندی ہٹانے کا مستقبل قریب میں کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اقوام متحدہ کے مطابق جب تک حیات التحریر الشام پر پابندی برقرار رہے گی اس وقت تک اس کے اثاثے منجمد رہیں گے، اس کے اراکین پر سفری پابندیاں رہیں گی اور اس تنظیم کو ہتھیار فراہم کرنے پر پابندی رہے گی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے امید ظاہر کی کہ رکن ممالک ان پابندیوں کی پاسداری کرتے رہیں گے۔ امریکہ حیات التحریر الشام سے فوری طور پر پابندی ہٹانا تو نہیں چاہتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شام میں حیات التحریر الشام سے چاہتا کیا ہے؟ احمد الشرع ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ مغرب کے لیے قابل قبول بننا چاہتے ہیں، اور اسی تاثر کے نتیجے میں امریکہ نے اپنے مطالبات احمد الشرع کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ امریکہ نے احمد الشرع سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام میں ایسی عبوری حکومت بنائے جو شامی معاشرے کے تمام طبقات کی نمائندگی کرے۔ حکومت میں مختلف نسلی اور مذہبی گروہوں کی شرکت کو بھی یقینی بنایا جائے۔ امریکی خبر رساں ادارہ AP کے مطابق امریکہ نے حیات التحریر الشام پر زور دیا ہے کہ دہشت گرد گروہ شام اور امریکہ سمیت بیرونی دنیا کے لیے خطرہ نہ بنے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ شام میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہو۔ حیات التحریر الشام نے شام میں مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا عہد کیا ہے۔ امریکہ حیات التحریر الشام سے یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر شام میں کیمیائی ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے تو اسے غیر مؤثر بنا دیا جائے۔ امریکہ توقع کرتا ہے کہ حیات التحریر الشام ملک میں جاری انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے انسانی ہمدردی کی تنظیموں کو ضرورت مندوں تک امداد پہنچانے کے لیے مکمل رسائی دے گی۔ برطانوی پالیسی ساز ادارے چیٹھم ہاؤس یا رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے مطابق شام میں اسد خاندان کا 54 سالہ دور ختم ہو چکا۔ ان کے دور کے تشدد کی داستانیں آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ شام کا بیشتر انفراسٹرکچر 10 سال سے زیادہ خانہ جنگی کے باعث تباہ حال ہو چکا ہے۔ شام کی معیشت غیر مستحکم ہے۔ شمالی شام کے بعض علاقوں میں ترکیہ کی کرنسی لیرا کا استعمال ہو رہا ہے۔
شام پر اب تک بین الاقوامی پابندیاں برقرار ہیں۔ خانہ جنگی کے باعث لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں یا نقل مکانی کر گئے ہیں۔ قبائلی تنازعات میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے اور سیکیورٹی کا مسئلہ سب سے بڑھ کر ہے۔ شام کے نئے فاتح احمد الشرح کو شام میں بے شمار چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ شام کا مستقبل اب بھی غیر یقینی ہے اور اقوام عالم کی نظریں شام پر لگی ہوئی ہیں۔ احمد الشرح نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ امریکہ کو شام سے کوئی خطرہ نہیں۔ دنیا نے بشار الاسد کے شام پر پابندیاں لگائی تھیں، لیکن اب یہ ایک نیا شام ہے۔ دنیا شام سے پابندیاں ہٹائے تاکہ عوام کے لیے ترقی کی راہیں کھل سکیں۔ شام کے اچھے مستقبل کے لیے دنیا پر امید ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔